پچھلے لیکچر میں ہم نے انالیسس کی نیچر کے حوالے سے بات کی کہ ہمارے پاس انالیسس کیا ہوتی ہے. تھوڑا سا ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو روٹین میں جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں اس کو سپورٹ کرنے والے آپ کے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز کو ہم جنرلی OLTP سسٹمز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ اب ہم بات کریں گے آن لائن انالیٹیکل پروسیسنگ کی. یہ جو OLAP سسٹمز ہیں یہ آپ کی ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے اندر آپ کہہ لیں ان ڈیٹا ریپازیٹری کے بعد سب سے اہم آپ سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کے وہ سافٹ ویئر سسٹمز ہیں جو آپ کے اس تھاٹ پروسیس کو سپورٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. اب یہ جو لفظ ہے OLAP, یہ اصل میں انٹروڈیوس کیا تھا ڈاکٹر EF کوڈ نے. ڈاکٹر EF کوڈ کے نام سے آپ لوگ واقف ہیں, جنہوں نے نارملائزیشن کے جو رولز ہیں انٹروڈیوس کیے تھے. ٹھیک ہے, OLAP کاؤنسل میں نہ صرف OLAP کا جو ٹرم ہے وہ انٹروڈیوس کیا تھا بلکہ اس کو ڈیفائن بھی کیا تھا. ڈیفینیشن آپ کے سامنے اسکرین پر ہے, میں جسٹ یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ایک گو تھرو کر دیتی ہوں. پہلے ریڈ کر لیتے ہیں. آن لائن انالیٹیکل پروسیسنگ یعنی OLAP. OLAP یعنی ابریویشن ہے کس کا؟ آن لائن انالیٹیکل پروسیسنگ کا. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ سافٹ ویئر کی ایک کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے, کیٹیگری آف سافٹ ویئر ٹیکنالوجی ہے that enables analysts, managers and executives to gain insight into data through fast, consistent and interactive access in a wide variety of possible views of information. ٹھیک ہے, آپ کے پاس انفارمیشن کی مختلف ویوز ہیں. In a wide variety of possible views of information that has been transformed from raw data to reflect the real dimensionality of the enterprise as understood by the user. ڈیفینیشن کو ایک دفعہ ذرا دوبارہ پڑھ لیتے ہیں, تھوڑا سا ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں میرے. آن لائن انالیٹیکل پروسیسنگ از اے category of software technology that enables analysts, managers, executives to gain insight to the data through fast, consistent, interactive access in a wide variety of possible views of information that has been transformed from raw data to reflect the real dimensionality of the enterprise as understood by the user. اب اس ڈیفینیشن میں دیکھیں ہمیں کچھ پوائنٹس مل رہے ہیں, کچھ چیزیں مل رہی ہیں. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو ہمیں مل رہی ہے کہ OLAP یا آن لائن انالیٹیکل پروسیسنگ ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر ٹیکنالوجی کی ہی ایک ٹائپ ہے, ایک کیٹیگری ہے. یعنی ہمارے پاس OLAP ایک سافٹ ویئر سسٹم ہے. ٹھیک ہے, ایک ٹائپ آف سافٹ ویئر سسٹم ہے. جیسے آپ کے MIS ہو گئے, وہ بھی آپ کے پاس ایک سافٹ ویئر سسٹم ہے نا. آپ کے پاس ایک بات کر لیں جیسے کہ ایمبیڈڈ سسٹمز کی آپ بات کرتے ہیں, آپ کے پاس آپریٹنگ سسٹمز آپ کے پاس ایک کیٹیگری ہے سافٹ ویئر سسٹمز کی. آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کے جو جیسے آپ کی یہ ریئل ٹائم پروسیسنگ اپلیکیشنز ہو گئی, یہ ایک سافٹ ویئر کیٹیگری ہو گئی. سائنٹیفک اپلیکیشنز ہو گئی آپ کے پاس. ٹھیک ہے, یہ جیسے ٹائپس ہیں نا آپ کے پاس, کیٹیگریز ہیں. اسی طریقے سے OLAP بھی آپ کے پاس ایک سافٹ ویئر ٹیکنالوجی ہے, اس کی کیٹیگری ہے, ٹائپ ہے. مقصد کیا ہے اس OLAP سسٹم کا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ڈیٹا کا انسائٹ لے سکیں, یعنی ڈیٹا کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھ سکیں. وہی پیس آف انفارمیشن ایک دفعہ آپ نے دیکھا اچھا یہاں پہ اس کلر میں چیزیں زیادہ سیل ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, جسٹ آپ کے پاس ایک انفارمیشن آپ کو ایک مل گئی ہے, لیکن آپ اس کو مزید جب تھوڑی سی گہرائی میں لے کے جاتے ہیں, تھوڑا سا مزید اس کو دیکھتے ہیں, یہ کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کہاں پہ ہو رہا ہے وغیرہ. ٹھیک ہے, اس طرح کے جب آپ سوالوں کے جواب لیتے ہیں تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیٹا کو تھوڑا زیادہ گہرائی میں جا کے جانچ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, معلوم کر رہے ہیں کہ یہ کیوں اکر ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, وجہ کیا ہے اس کی. یعنی ان چیزوں کی وجہ آپ ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ڈیٹا کو زیادہ ڈیٹیل میں جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ڈیٹا کو جو آپ ایکسیس کر رہے ہیں اس OLAP سسٹم کے ذریعے, وہ کیا ہے؟ وہ فاسٹ ہوگا,
कंसिस्टेंट होना चाहिए और इंटरेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। इंटरेक्टिव, फास्ट और कंसिस्टेंट, यानी आपके पास ये नहीं कि एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपने लिया, एक जगह पे आपको एक मिल रहा है, दूसरी जगह पे कुछ और मिल रहा है। हाँ, सवाल के जो इन्फॉर्मेशन है, जवाब उसके पर्सपेक्टिव में डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज़ आ सकती हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपके पास कंसिस्टेंटली आनी चाहिए, और जैसे जैसे आपने सवाल किए उसी के हिसाब से आपके पास डेटा, जैसे आपने क्वेरी की उसके हिसाब से आपको रिजल्ट जो है क्वेरी का मिलना चाहिए। लेकिन ये आपके पास क्या होगा, इंटरेक्टिव होगा। मींस हमारे पास जो हम जिस तरह से सोच रहे होते हैं, हमारे उस सोच को सपोर्ट करने के लिए के मुताबिक जो है हमारे पास डेटा रिट्रीव होना चाहिए, ठीक है, क्विकली रिट्रीव होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें हमारे पास इस डेफिनेशन से मिल रहा है कि इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन क्या होगी, रॉ फॉर्म में होगी। डेटा क्या होगा आपके पास, रॉ फॉर्म में होगा। वो रॉ डेटा ट्रांसफॉर्म किया जाता है मुख्तलिफ आप इंफॉर्मेशन के अंदर, लेकिन अब वो आपकी एक स्टेटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि आपके पास इंफॉर्मेशन की डिफरेंट पॉसिबल व्यूज़ हो सकती हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। तो मुख्तलिफ व्यूज़ में आप अपने उस रॉ डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और वो आपके इंफॉर्मेशन के जो व्यूज़ हैं उनकी मुख्तलिफ पॉसिबल वेराइटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। अब ये तमाम इंफॉर्मेशन किस सिनेरियो में लेंगे, किस पर्सपेक्टिव में लेंगे, आपकी जो ओवरऑल इंटरप्राइज है, आपकी जो ओवरऑल बिजनेस है, ठीक है, आप एक ज़ाहिर बात है आपका कोई गोल है, कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई मकसद है, उसके हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आपके उसको हम यहाँ पे बिजनेस के हवाले से हम क्या कह रहे हैं, ओवरऑल इंटरप्राइज की बात कर रहे हैं, हम पूरे बिजनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे उस मकसद की बात कर रहे हैं। तो आपके उस मकसद, उस इंटरप्राइज, उस बिजनेस को रिफ्लेक्ट करेगा। आपकी जो इन्फॉर्मेशन के जो व्यूज़ हैं वो आपके उस बिजनेस को ओवरऑल रिफ्लेक्ट करेगा, आपके रियल जो बिजनेसेस हैं उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या चीज़ मिल रही है कि हमारे जो ओलैप सिस्टम्स हैं वो एनालिटिकल प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। इनको हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग या OLTP सिस्टम नहीं कहते। OLTP हमारे पास एक डिफरेंट कैटेगरी हो गई और OLAP सिस्टम्स हमारे पास एक डिफरेंट कैटेगरी हो गई। OLAP हमारे पास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये आपकी क्लासिफिकेशन है, टाइप है आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की, ठीक है। इसमें आपके जो OLAP सिस्टम्स जो इम्प्लीमेंट होते हैं वो उमूमन आपके डीनॉर्मलाइज्ड होते हैं, ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा डीनॉर्मलाइज होते हैं या मुकम्मल तौर पर डीनॉर्मलाइज होते हैं। OLAP सिस्टम्स के अंदर जो आपका डेटा है, यानी हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं असल में OLAP सिस्टम्स आपके डीनॉर्मलाइज होते हैं। इसका मतलब ये है कि OLAP सिस्टम जिस डेटा को प्रोसेस करता है वो डेटा या तो हाईली डीनॉर्मलाइज होगा, यानी उसमें डीनॉर्मलाइजेशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा, या फिर वो मुकम्मल तौर पर डीनॉर्मलाइज होंगे, ठीक है। इसके बीच में आपकी नॉर्मलाइजेशन भी यूज़ हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा आपके जो OLAP सिस्टम्स हैं उनकी जो बुनियाद है वो डेटा वेयर हाउसेस के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे अब डेटा वेयर हाउस हम बात करें, वही आपके वो डेटा बेसिस, जिस तरह से OLTP सिस्टम्स हैं उनकी बुनियाद होती है डेटा बेसिस के ऊपर। OLAP सिस्टम जो है यहाँ पे डेटा वेयर हाउस के पर बुनियाद करते हैं, यानी हमारे पास जो डेटा वेयर हाउस हम यहाँ पे ले रहे हैं उसको हम एज अ सेंट्रल रिपोजिटरी ले रहे हैं, यानी वो स्टोरेज ऑफ डेटा, जहाँ यानी आपके पास वो स्टोरेज की हम बात कर रहे हैं, रिपोजिटरी की बात कर रहे हैं, जिसमें आपका डेटा डीनॉर्मलाइज फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ठीक है। वो हाईली डीनॉर्मलाइज भी हो सकता है और मुकम्मल तौर पर डीनॉर्मलाइज भी हो सकता है, ठीक है, ताकि आपकी उस डेटा वेयर हाउस से आने वाले डेटा को प्रोसेस किया जा सके और उसमें आप नए पर्सपेक्टिव में, मुख्तलिफ व्यूज़ में अपनी एक यूज़र के हवाले से, एक यूज़र के गोल के मुताबिक, अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के मुताबिक मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ व्यूज़ में देख सकें। सो OLAP सिस्टम की बुनियाद होती है डेटा वेयर हाउसेस के ऊपर। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि हमारे OLAP सिस्टम्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं डेटा वेयर हाउसेस को, ठीक है। सो यहाँ पे जो पॉइंट्स याद रखने वाले, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने आ रहे हैं कि एक तो ये कि आपके पास ये एप्लीकेशंस की ही एक क्लासिफिकेशन है, एक कैटेगरी है, टाइप है। आप जब बनाएंगे OLAP सिस्टम तो वो आप जो सिस्टम बनाएंगे वो एक पर्टिकुलर OLAP एप्लीकेशन होगी, ठीक है। वो आपकी कोई डेटाबेस डिज़ाइन टेक्निक नहीं है, ठीक है। अक्सर बाज़ लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई हमारी OLAP जो है कोई डेटाबेस डिज़ाइन टेक्निक नहीं है। नहीं, OLAP आपकी डेटाबेस डिज़ाइन टेक्निक नहीं है, बल्कि ये एप्लीकेशंस की एक कैटेगरी है, टाइप है। इसी तरीके से
انالیٹیکل پروسیسنگ جو ہے اس میں آپ کی کس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے، اس میں آپ مختلف لیولز پر انفارمیشن کو، فیکٹس کو، ڈیٹا کو ایگریگیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ہم ڈیٹا کے لیے لفظ فیکٹ استعمال کریں گے. جیسے پیچھے لیکچر میں ہم نے بات کی نا کہ دو امپورٹنٹ کانسیپٹس فیکٹس اور ڈائمینشنس ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، اپنے فیکٹس کو مختلف ڈائمینشنس میں کیا کرتے ہیں، ایگریگیٹ کرتے ہیں، سمرائز کرتے ہیں، پروسیس کر رہے ہوتے ہیں، کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم ریکارڈ کی بات نہیں کرتے کہ بھئی ہمارے پاس اتنے ریکارڈ آئے، اس فلانے یوزر کے اتنے ریکارڈز ہیں، اس آئٹم کے اندر جو ہیں اتنی انٹریز ہوئی ہیں. فار ایگزامپل آج کے دن انٹریز ہوئی ہیں، اتنے ریکارڈز آئے ہیں، اس یوزر کا اتنا ریکارڈ جنریٹ ہوا ہے. یہ چیز ہم بات نہیں کرتے، ہم ریکارڈ لیول پر ڈیٹا نہیں ایکسیس کرتے، بلکہ ہم بات کرتے ہیں کہ ایک آئٹم ہے. فار ایگزامپل جیسے ہم نے بات کی پکوڑے یا سموسے کی، اس کی ہم نے بات کی، تو وہ آپ کے پاس آج کے دن 24 گھنٹوں میں کتنے سیل ہوئے ہیں، روزوں کے دنوں میں کتنی سیل ہوئی ہے، ایک عام دن میں کتنی سیل ہوئی ہے، کسی پرٹیکولر ایونٹ میں پکوڑے کتنے سیل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ ایک اوور آل ایکسس کی بات کریں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی اس یوزر نے اتنے آئٹم خریدے ہیں، اس لیول پہ ہم بات نہیں کر رہے. ہم یہاں پہ بات کریں اوور آل ایگریگیٹڈ لیول کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ آپ کی وہ ایگریگیشن ملٹی لیول پر ہو سکتی ہے، وہ دن کے حساب سے ہو سکتی ہے، وہ ویک کے حساب سے ہو سکتی ہے، کسی ایونٹ کے حساب سے ہو سکتی ہے. تو انالیٹیکل پروسیسنگ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ملٹی لیول ایگریگیٹس استعمال کرتا ہے، یعنی سمرائز ڈیٹا ہوگا لیکن وہ مختلف لیولز پر ہوں گے. ٹھیک ہے، آبجیکٹیو کیا ہے کہ آپ کے پاس اولیپ سسٹمز کا جو آبجیکٹیو ہے کہ اولیپ سسٹمز شوڈ بی فاسٹ، یعنی آپ کی جو فاسٹ پروسیسنگ ہے اس کو سپورٹ کریں. اٹریٹو جو آپ کی تھاٹ پروسیس ہے، اٹریٹو جو آپ کے پاس جو کوشچن آنسر کا جو آپ جواب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ اٹریٹو ہے، تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ جو آپ کی ڈیسیجن میکنگ جو کہ ہماری ایڈ ہاک ہے اس کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہے، اب اولیپ جو ہیں ان اپلیکیشنز کو ہم کس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اپلیکیشن ڈومین ہے اس کے مطابق آپ کی جو انفارمیشن ہے اس کو مختلف پیسز میں آپ کیٹیگرائز کرتے ہیں. مثلاً سلائس اینڈ ڈائس ہمارے پاس ایک انالیسس ہو گئی یا ڈرل ڈاؤن انالیسس ہو گئی، اس کے مطابق جو ہے آپ کی اولیپ اپلیکیشنز ڈیفائن کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ کا ڈیٹا کا جو سائز ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ڈیٹا کا سائز کیا ہے، یوزر کو پرفارمنس کیا چاہیے، یوزر کی پرفارمنس ریکوائرمنٹس کیا ہیں، کتنا بجٹ جو ہے وہ اس کے لیے مختصر کر سکتا ہے، کتنے وہ کاسٹ جو ہے اس کے اوپر آنے والا، جو اولیپ سسٹمز کے اوپر جو آنے والا کاسٹ ہے وہ کتنا افورڈ کر سکتا ہے وغیرہ. اس چیزوں کو سامنے رکھ کے جو ہے آپ کی اولیپ سسٹمز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ کے جو ڈیٹا ہے وہ عموماً ہوتے ہیں ڈیٹا بیسز کے اندر، ان کو ہم کہتے ہیں ٹرانزیکشنل ڈیٹا بیسز. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں ہم سمپل ڈیٹا بیس کی بات نہیں کریں، اب یہاں پہ ہم بات کریں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کہ آپ کے جو ٹرانزیکشنل کی جو ریکارڈ ہیں، ٹرانزیکشنل جو ڈیٹا ہے جو آپ کا اسٹور کیا جاتا ہے جس ڈیٹا بیس میں، اس کو ہم ٹرانزیکشنل ڈیٹا بیسز کہہ لیں. ٹھیک ہے، تو آپ کے ان ٹرانزیکشنل ڈیٹا بیسز کو استعمال کرتے ہوئے اولیپ کیا کرتا ہے، آپ کے پاس ڈیٹا جنریٹ کرتا ہے ان دا فارم آف کیوبس، یعنی آپ کے پاس وہ انفارمیشن جس طرح سے آرگنائز کی جاتی ہے وہ ڈائمینشن کے اندر ہوتی ہے. اس ڈائمینشن کی شکل میں جو آرگنائز ہونے والا ڈیٹا ہے اس کو ہم یہاں پہ فی الحال کیوبس کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم انشاءاللہ آگے پھر مزید دیکھیں گے کیوبس ہمارے پاس کیا ہو رہی ہیں. جو ڈیٹا آپ کی ریٹریو ہو رہی ہیں اولیپ سسٹم سے یا اولیپ کیوب سے، وہ آپ کا ایز اے سورس استعمال کیا جاتا ہے جس سے رپورٹس اور چارٹس وغیرہ جو ہیں وہ جنریٹ کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس میں کیا ہوا آپ کے پاس کہ آپ کا جو ٹرانزیکشن کو ہولڈ کرنے والا جو سسٹم ہے، یعنی آپ کا جو ڈیٹا ہے جو ڈیٹا بیسس کے اندر پڑا ہوا ہے وہاں سے آپ کا ڈیٹا آتا ہے. وہ ڈیٹا آپ کا لوڈ ہوتا ہے ایک اسپیسیفک فارم میں، ایک اسپیشل آرگنائزیشن میں ڈیٹا کی، جس کو ہم کیوبس کہتے ہیں، ڈیٹا کیوبس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اکثر ہمارے پاس یہاں پر چونکہ یہ مختلف ڈائمینشنز میں ہوتے ہیں یہ ڈیٹا، تو اکثر ہم اس کو مولیپ کیوب بھی کہتے ہیں، اولیپ کیوب یا مولیپ کیوب بھی کہتے ہیں. دونوں تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی ہے لیکن ہم اس ٹائم پر اس کو سینونیمسلی استعمال کریں. وہ ڈیٹا آپ کا جو ٹرانزیکشن ڈیٹا بیسس سے آ رہا ہے اس کو ہم لوڈ کر رہے ہیں میموری کے اندر ان دا فارم آف ڈیٹا کیوب. پھر ڈیٹا کیوب سے
رپورٹس اور مختلف پریزنٹیشنز اور چارٹس جو ہیں آپ کے جنریٹ کیے جا رہے ہیں. یہ رپورٹس، چارٹس اور آپ کے جو مختلف پریزنٹیشن ٹولز ہیں وہ آپ کے ڈسکرپٹیو فارم میں بھی ہو سکتی ہیں، ٹیبولر فارم میں بھی ہو سکتی ہیں. یہاں سے وہ انفارمیشن جو ہے ایک ڈیسیجن میکر لیتا ہے اور اپنے مختلف جو اس کو انفارمیشن یا جو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے، جو ڈیسیجن لینا ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ ڈیٹا کو ایکسٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے ان رپورٹس اور چارٹس کو. کلیئر ہو گئی یہ چیز؟ اب یہاں پر جو آپ کی اولیپ انوائرمنٹ کہہ لیں یا ہم اس وقت یہاں پر اس کو مولیپ انوائرمنٹ کہہ رہے ہیں. مولیپ انوائرمنٹ کے اندر ہمارے پاس جو ریزلٹ ڈسپلے ہوتی ہیں وہ ٹیبلز کی شکل میں ڈسپلے ہوں گی، اور نہ صرف ٹیبلز ہوں گی بلکہ آپ کے پاس ڈیٹا چارٹس کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ چارٹس آپ کے مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی آرگنائزیشن اور آپ کی جو یوزر ہے اس کی نیڈ کے مطابق. مثلا چارٹ آپ کے پاس ہسٹوگرام کی شکل میں ہو سکتے ہیں، پائے کی شکل میں ہو سکتے ہیں، بارز کی شکل میں ہو سکتے ہیں، کالم بارز کی شکل میں ہو سکتے ہیں، ورٹیکل بارز ہو سکتے ہیں، ہاریزنٹل بارز کی شکل میں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو اگر آپ سمرائز کرنے کی کوشش کریں کہ اولیپ اور او ایل ٹی پی سسٹمز کون سے ہیں، تو پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ آپ کے پاس جو او ایل ٹی پی سسٹمز ہیں اس میں ڈیٹا ڈیٹیل میں ہوتا ہے، ٹرانزیکشن بیسڈ ہوتا ہے. آج ایک پرٹیکولر آئٹم کی لیول پر جو ہے ڈیٹا آپ کا ڈیٹیل میں اسٹور کیا جا رہا ہوتا ہے، جبکہ اولیپ سسٹمز کے اندر ڈیٹا کو سمرائز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایگریگیٹ کیا جاتا ہے، اور وہ آپ کی ایگریگیشن مختلف لیول پر ہو سکتی ہے. مثلا میں آپ کو اگر اگزامپل دوں لیول کی، کہ آج کے دن کتنی سیل ہوئی ہے، 2 دن کا کمبائن ہم لے رہے ہیں، یا ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے ویک میں یہ پرٹیکولر آئٹم کتنا سیل ہوا ہے، یا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس منتھ میں اس پرٹیکولر آئٹم کی کتنی سیل ہوئی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ایک لیول ہو گیا، یہ دوسرا لیول ہو گیا، یہاں پہ یہ تیسرا لیول ہو گیا. اب یہاں پہ ہم ایک پرٹیکولر آئٹم نہیں لے رہے، ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سیل جو ہے وہ ٹوٹل کتنی ہوئی ہے آج کے دن، 2 دنوں میں، یا آپ کے پاس ہفتے میں، یا مہینے میں، یا آپ کے پاس 3 مہینوں کے حساب سے ایک کوارٹر وائز کتنی سیل ہوئی ہے فار ایگزامپل. تو یہاں پہ آپ ایگریگیشن لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایگریگیشن آئٹم وائز بھی ہو سکتی ہے، ٹائم کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، ریجن کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں ایگریگیشن لیول وائز آ رہی ہے، ڈائمینشن وائز ہو سکتی ہے. او ایل ٹی پی سسٹمز کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ آپ کا جو ریٹریو ہوگا ایک ٹرانزیکشن کے اندر وہ بہت اسمال اماؤنٹ میں ہوگا. مے بی آپ کے پاس 1 ریکارڈ ہو سکتا ہے، 2 ریکارڈ ہو سکتے ہیں، 10 ریکارڈ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ کے پاس جو ڈیٹا آپ ریٹریو کر رہے ہیں ایک ٹرانزیکشن کی بیس پر وہ بہت کم تعداد میں ہوتا ہے، چھوٹی اماؤنٹ میں، یعنی کم مقدار میں ہوگا. آپ کے پاس نمبر آف فیلڈز اس میں ہوگی، مثلا ہو سکتا ہے 4 فیلڈز ہو سکتا ہے 1 فیلڈ ہو سکتا ہے 10 فیلڈز کا ہو، زیادہ سے زیادہ اکثر یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اولیپ میں آپ ڈیٹا ریٹریو کرتے ہیں ایک ٹرانزیکشن کے حوالے سے، تو جو آپ کا ڈیٹا ریٹریو ہو رہا ہے اس میں آپ کے پاس انفارمیشن، اس میں ڈیٹا آئٹمس بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. مثلا آپ کے پاس 40-50 جو ہیں آپ کے فیلڈز ہو سکتی ہیں مختلف، اس پہ آپ کے پاس جو ریکارڈس آپ جنریٹ کریں وہ آپ کے پاس بہت زیادہ لارج کوانٹیٹیز میں، لارج اماؤنٹ میں ہو سکتے ہیں. ویوز جو آپ ڈیفائن کرتے ہیں وہ آپ کی پری ڈیفائنڈ ہوگی، یعنی کوئریز جو ہیں آپ کی وہ یہاں پہ کیا ہوں گی، پری ڈیفائنڈ ہوں گی، جس کو آپ ویوز کی شکل میں ڈیفائن کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ کوئریز چونکہ ایک ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں ہمارے پاس کوئریز کا کوئی سیٹ آرڈر نہیں ہے، تو یہاں پر آپ ویوز کو پہلے سے ڈیفائن نہیں کر سکتے. یہ ویوز او ایل ایپ سسٹم میں یوزر ڈیفائن کرے گا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ کے پاس ٹپیکل رائٹ آپریشنز میں او ایل ٹی پی سسٹم کے اندر جو ٹپیکل رائٹ آپریشنز ہیں وہ اپڈیٹ ہے، انسرٹ ہے اور ڈیلیٹ ہے. لیکن یہاں پر آپ کے پاس جو ٹپیکل آپریشنز ہیں او ایل ایپ سسٹم کے اندر، اس میں آپ کے پاس انسرٹ، یعنی انسرٹ بھی ہو رہی ہیں، لیکن وہ انسرٹ کیا ہو رہی ہیں، بہت زیادہ لارج اماؤنٹ میں ریکارڈس کی ہو رہی ہیں، یعنی بلک انسرٹ ہو رہی ہیں. اور اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ڈیلیشن نہیں بھی ہو رہی تھی، اگر ہوگی بھی تو بہت اسمال کوانٹٹی میں ہوگی، لیکن وہ اکثر ایسا ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی ڈیلیشن نہیں ہو رہی تھی بلکہ انسرٹ زیادہ ہو رہی گی، ریکارڈ آپ سارا اکٹھا کرے ہوں گے، ایڈ کرے ہوں گے. ٹھیک ہے، مے بی آپ 40-50 ریکارڈ ایٹ اے ٹائم انسرٹ کریں، مے بی آپ کے پاس 400 ریکارڈس جو ہے ایٹ اے ٹائم آپ کے انسرٹ ہو رہے ہیں. تو عموماً آپ کی او ایل ایپ سسٹم میں جو رائٹ آپریشنز ہیں وہ بلک آف انسرٹ ہے، ڈیلیشن بہت ریئر ہوتا ہے. جبکہ او ایل ٹی پی سسٹمز میں جو رائٹ آپریشنز ہیں، اپڈیٹ ہو گیا، انسرٹ اور ڈیلیٹ ہو گیا.
OLTP سسٹم میں جو آپ کے ڈیٹا کی جو کرنسی ہے، کرنٹنس ہے، وہ کیا ہے آپ کے پاس، یا آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ایج ڈیٹا کا کیا ہوتا ہے؟ عموماً آپ کے پاس ڈیٹا جو پریزنٹ جو ٹائم کا ڈیٹا ہے، جو کرنٹ ٹائم کا ڈیٹا ہے، وہ اسٹور کیا جاتا ہے، اور اس ڈیٹا کی جو ایج ہوتی ہے عموماً وہ ڈپینڈ کرتا ہے اپلیکیشن لیول پر۔ بعض سسٹمز میں ڈیٹا 60 ڈیز کے لیے رکھا جاتا ہے، بعض سسٹمز میں ڈیٹا جو ہے وہ 90 ڈیز کا میکسیمم رکھا جاتا ہے۔ تو 60 to 90 ڈیز جو ہے OLTP سسٹم کے اندر جو ڈیٹا کے کرنٹنس کی جو آپ کوالٹی کہہ لیں، وہ آپ کی 60 to 90 ڈیز ہوتا ہے۔ عموماً آپ کے پاس پھر 60 سے 90 دنوں کا جو پرانا ڈیٹا ہوگا وہ اکثر پھر بیک اپ میں اسٹور کر دیا جاتا ہے، آرکائیو کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اولیپ سسٹم کے اندر آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ ہسٹوریکل نیچر کا ہوتا ہے، ہسٹوریکل ڈیٹا ہوتا ہے۔ عموماً آپ کے پاس یہ کم از کم 5 سے 10 سال سے سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ 5 سے 10 سال پرانا ہوتا ہے۔ یہ آپ کا 15 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 20 سال کا، یعنی آپ کی آرگنائزیشن کی ایج کے اوپر ہے کہ مثلا اگر ایک آرگنائزیشن ہے اور اس نے اپنا ڈیٹا ویئر ہاؤس اسٹارٹ میں بلڈ کیا تھا اور لیٹ سپوز اس کو 30 سال ہو گئے ہیں بزنس کرتے ہوئے، تو مے بی اس کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ 30 سال پرانا ریکارڈ بھی موجود ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ ڈیٹا بھی اولیپ سسٹم کا پارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نہ صرف آپ کے پاس اولیپ سسٹمز میں ڈیٹا کی جو ایج ہے وہ ہسٹوریکل ہے، منیمم 5 to 10 years ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ ڈیٹا بھی اسٹور کیا جا رہا ہوتا ہے۔ OLTP سسٹمز میں فلیٹ ٹیبلز استعمال ہوتی ہیں، سمپل آپ کی جو 2 ڈائمینشنل ٹیبلز ہیں وہ آپ کی استعمال ہوتی ہیں، لیکن جو اولیپ سسٹمز ہے اس میں آپ کی 2 ڈائمینشنل ٹیبلز کے ساتھ ساتھ 3 ڈائمینشن 4 ڈائمینشن یعنی ملٹی ڈائمینشنل ٹیبلز بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گی، یہ جو میں نے یہاں پہ کیوب آپ کو دکھایا ہوا ہے، یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس دیکھیں روز اور کالمز کی کمبینیشن آ رہی ہے، تو یہ آپ کے پاس کیا ہے، یہ ایک فلیٹ ٹیبل کی ایگزامپل آ رہی ہے، یعنی ایک سمپل ٹیبل ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ایک اور اس ڈائمینشن میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک اور آپ کے پاس آ رہی ہے، یہ ایک اور، تو یہاں پہ دیکھیں آپ کی یہ ملٹی ڈائمینشن ٹیبل آ رہا ہے جس میں آپ اپنی انفارمیشن جو ہے وہ ملٹیپل ڈائمینشنز میں اسٹور کریں۔ اس ملٹیپل ڈائمینشن میں جو ڈیٹا آپ کا اسٹور ہو رہا ہے، جیسے آپ لوگوں نے پروگرامنگ میں دیکھا ہے کہ 3 ڈائمینشن ارے ہے، 4 ڈائمینشن ارے ہے، 5 ڈائمینشن ارے ہے، تو اس 3 4 5 ملٹیپل جو آپ کی 2 سے زیادہ جو آپ کی ڈائمینشنز آ رہی ہیں اس کو ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کیوب، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی ایک طرح سے ٹیبلز ہی ہیں، لیکن یہ ٹیبلز ملٹیپل ڈائمینشنز میں اسٹور ہو رہی ہیں۔ مثلاً آپ کے پاس 3 ڈائمینشن کا ڈیٹا ہو گیا، 4 ڈائمینشن کا ہو گیا، 5 ڈائمینشن کا ہو گیا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس انوائرمنٹ اور اس یوزر کی ریکوائرمنٹس کے اوپر اور انوائرمنٹ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کے پاس OLTP سسٹمز جو خاص طور سے بنائے جاتے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے کہ زیادہ جو ان کے جو یوزرز کی تعداد ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو لارج نمبر آف یوزرز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے OLTP سسٹمز بنائے جاتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے OLAP سسٹمز ہیں اس میں آپ کے پاس جو نمبر آف یوزرز ہیں وہ بہت تھوڑے ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ایک آرگنائزیشن کے اندر جو ڈیسیجن میکر ہیں وہ 1 یا 2 ہوں گے، سو وہی لوگ ہوں گے جو کہ آپ کی OLAP سسٹم کو یوز کر رہے ہوں گے، تو عموماً آپ کے پاس بہت تھوڑے سے ایک میڈیم نمبر آف یوزرز ہو سکتے ہیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر انٹرپرائز وائڈ ہے، فار ایگزامپل پوری دنیا میں برانچز پھیلی ہوئی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے ریجن وائز جو مینیجرز ہیں، جو ڈیسیجن میکرز ہیں، اور پھر آپ کی فار ایگزامپل پروونس وائز ہو گئے، کنٹری وائز ہو گئے، تو یہاں پر پھر ان کے جو ڈیسیجن میکرز ہوں گے اس کے مطابق آپ کے جو OLAP سسٹمز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، یعنی اس میں جو نمبر آف یوزرز ہیں وہ تھوڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ OLTP سسٹمز میں جو ڈیٹا کی اویلیبلٹی ہے ہائی ہے، یعنی آپ کے پاس 24 آورز اور 7 ڈیز جو ہے ڈیٹا آپ کا اویلیبل ہوتا ہے۔ آپ کا جو ڈیٹا ہے OLTP سسٹمز وہ میک شور کرتا ہے کہ اس میں یوزر کو ڈیٹا 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن ملے، یعنی ہم اس کو کہتے ہیں یہ ہمارا ڈیٹا کی اویلیبلٹی 24/7 ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر اویلیبلٹی جو ہے OLAP سسٹم میں وہ لو ٹو میڈیم ہوتی ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کب اس کی ضرورت پڑے، مے بی شاید ونس ان اے ویک یا ونس ان اے منتھ، یا ہو سکتا ہے ونس ان اے کوارٹر۔ فار ایگزامپل جو نمبر آف یوزرس ہیں 2 یا 3 یا 4 وہ ڈیٹا کو ایکسیس کریں، تو OLAP سسٹمز جو ہیں وہ آل دا ٹائم اپ نہیں رہتے، بلکہ ان کی جو اویلیبلٹی ہوتی ہے وہ OLTP سسٹم کی نسبت کم ہوتی ہے۔ ڈیٹا بیس کا جو سائز ہے OLTP سسٹمز میں وہ میڈیم ہوتا ہے، عموماً آپ GBs میں سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور ٹیرابائٹس تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ بات کریں OLAP سسٹمز کی جس میں آپ کا ڈیٹا
سالوں پرانا ہو سکتا ہے. تو ظاہری بات ہے اب آپ یہاں پہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ کا جو ڈیٹا کا سائز ہے وہ کیا ہوگا. یعنی آپ کی ٹیرا بائٹس جو ہیں وہ منیمم ہے, اس سے آپ کی پیٹا بائٹس ہے, اس سے آگے اگر کوئی یونٹ آتا ہے اس میں پھر آپ بات کرتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ آپ کے پاس OLTP سسٹمز میں کوئری کو انہینس کرنے کے لیے, آپٹیمائز کرنے کے لیے ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے, لیکن جو OLAP سسٹمز ہیں اس میں کوئریز اس طرح لکھی جاتی ہیں کہ وہ آپ کی یعنی اس کی آلریڈی آپٹیمائزڈ ہوتی ہیں. کوئری آپ OLTP سسٹم میں لکھتے ہیں, پھر بائی ٹائم جو ہے اس کو آپ اس کو آپٹیمائز کرتے ہیں, یا آپ کا جو سسٹم ہے وہ ایکسپیرینس کے لحاظ سے کوئری آپٹیمائزر اس کو انہینس کرتا رہتا ہے. لیکن یہاں پر کوئریز لکھے اس طرح جاتے ہیں کہ فاسٹ جو ڈیٹا کو ایکسیس کو وہ پاسبل کر سکے, مختلف ڈائمنشن میں وہ گہرائی میں جا کے لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا جو ہے وہ کوئکلی اور ایکوریٹلی جو ہے ریٹریو کر سکے. تو یہاں پہ جو کوئریز لکھی جاتی ہیں وہ آپٹیمائزڈ ہوتی ہیں, یعنی کوشش ہماری کیا ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ OLAP سسٹمز میں جو کوئریز لکھیں وہ آپٹیمائزڈ ہوں, ٹھیک ہے, بہتر ہوں, زیادہ تیزی سے ڈیٹا کو ایکوریٹلی ڈیٹا کو ریٹریو کر سکیں. تو یہ ہمارے پاس تھی ایک OLAP کا انٹروڈکشن. نیکسٹ ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس OLAP کی ٹائپ کیا ہے, یا ہمارے پاس یہ جو ہم نے ملٹی ڈائمینشنل OLAP کی بات کی ہے اس سے ہماری کیا مراد ہے.